میں اب اپنی اصل بات پر آتا ہوں۔ یہ پس منظر اس لیے بتایا کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے ملک میں، اس کا پتہ چلے، کیونکہ ہم گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے۔ ہمارے جو سوشل میڈیا پر بیانات چلتے ہیں، یا تو اپنوں ہی کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے چلتے ہیں، یا تو اسلام والوں کو ہی رسوا کرنے کا کام چلتا رہتا ہے، یا کوئی اچھی باتیں چلا دیتے ہیں۔ بعض لوگ حدیث قرآن اچھی باتیں بھی، چلو وہ بھی ایک کسی درجے میں کام ہے، لیکن جو ذہن چل رہا ہے وہ اس کو کیسے گرائیں، اس کو کیسے ختم کریں، اس کو کیسے بدنام کریں، اس کو کیسے یہ کریں۔ زیادہ تر، آپ برا نہ مانیں، اکثریت نوجوان علماء کی اس میں لگی ہوئی ہے، اس کے پیچھے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بالکل وقت کا تقاضا نہیں۔ کسی کی آبرو کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جیسے سب قومیں مل کر ایک ہو گئی ہیں اس ملک میں آپ کو مٹانے کے واسطے، آپ کم سے کم اپنے مسلکوں کو تو ایک کر لو، اپنے آپ کو تو ایک کر لو۔ لیکن نہیں ہے۔ آج دیوبندیت بھی اتنے خانوں میں بٹی ہوئی ہے کہ الامان الحفیظ، یہ دیوبندی عالم کا الگ خیال، اس کا الگ خیال، اس کا الگ خیال، ایک ہی مسئلہ ہے اور 50 کے 50 باتیں ہیں، اور سب سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے۔ چلو میں اپنی رائے اپنے حد تک رکھ لوں، یہ بھی نہیں ہے، سب پبلک میں آنا چاہیے اور سب لوگوں کو میری بات ماننا چاہیے کہ میں حق پہ ہوں، باقی سب باطل پہ ہیں۔ ہم خود دیوبندی علماء کے درمیان ہی ہیں، ہم خود ایک ادارے کے پڑے ہوئوں کے درمیان میں ایسے اختلافات ہیں۔ کیا ہوگا بھائی اس کا نتیجہ؟ وہ تو چاہ ہی رہے ہیں کہ بانٹیں۔ سبرامنیم سوامی وہ بی جے پی کے سینئر ترین قائد ہیں، انہوں نے یہ حکومت بننے سے پہلے 10 سال پہلے کا ان کا انٹرویو ہے، اور اب بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا۔ انٹرویو لینے والے نے کہا تھا کہ آپ کیسے کانگریس کو مٹا کر اپنی حکومت قائم کریں گے، کیونکہ اس وقت امکانات کم تھے، اس لیے اس نے سوال کیا۔ اس کے جواب میں اس شخص نے یہ کہا، اسی پالیسی سے جس پالیسی سے کانگریس 70 برس تک حکومت کرتی رہی۔ کب وہ کیا پالیسی ہے؟ کب وہ پالیسی یہ تھی کانگریس کی کہ مسلمانوں کو خوش رکھنا اور ہندوؤں کو بانٹ دینا، اور خود جیتتے رہنا اور حکومت کرتے رہنا مسلمانوں کے ووٹوں سے۔ یہی پالیسی ہم لوگ بنا رہے ہیں کہ ہم ہندوؤں کو اتحاد کریں گے اور مسلمانوں کو بانٹیں گے۔ نام لے لے کر اس نے کہا کہ شیعہ سنی کو بانٹیں گے، اور سنت الجماعت اور دیوبندی کو بانٹیں گے، بریلویوں کو اہل حدیث کو بانٹیں گے، وہابیوں کو، سب کے نام لے کر، پڑھا لکھا آدمی ہے، اردو بھی اچھی بولتا ہے، جانتا ہے، ان سب کو بانٹیں گے، اور ان سب کو بانٹ کر کے ہندوؤں کو ایک کر کے ہم آئیں گے، اسی سے سبق سیکھیں گے، کانگریس ہی سے سبق سیکھیں گے۔ یعنی ان کا ماننا یہ ہے کہ کانگریس مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر اور ہندوؤں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے حکومت کی 70 سال۔ اب ہم یہ کریں گے کہ ہماری قوم کو جوڑ لیں گے اور مسلمانوں کو بانٹ دیں گے ان کے فرقوں میں، اور اس طرح ہم بھی حکومت کریں گے مضبوط۔ چنانچہ یہ بات میں اس لیے کھل کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بات انہوں نے انٹرویو دی ہے، اور اس وقت اینکر نے ان سے پوچھا آپ کیا بول رہے ہیں، ذرا یہ سمجھ کے بولیے کہ پورا ملک سن رہا ہے، ٹی وی پر پورا ملک سن رہا ہے انٹرویو۔ تو کہا ہاں میں جانتا ہوں اور سب کو سنانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو جب اس نے علل اعلان کہا تو ہمارے بولنے میں کیا حرج، یہ پالیسی ہے، اس پالیسی نے ہمیں متاثر کیا ہے۔ آج ہم اپنوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج ہم پرایوں کا مسئلہ نہیں، اپنوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بلکہ آج کل تو علماء بریلویت کے خلاف بھی بولنا چھوڑ دیے ہیں، مودودیت کے خلاف بھی بولنا چھوڑ دیے ہیں، حتیٰ کہ بہت سی جگہوں پر اہل کفر کے خلاف بھی، یعنی قادیانی، شکیلی اور گوہر شاہی اور فلاں کتنے فتنے اس وقت مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم ان کے خلاف بھی اتنا مضبوط محاذ نہیں بنا رہے ہیں جتنا خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بنا رہے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ طریقہ نہیں ہے دنیا میں جینے کا، یہ طریقہ نہیں ہے ملک کے موجودہ حالات میں اپنی
حیثیت کو مضبوط کرنے کا اور اپنے آپ کو منوانے کا یہ طریقہ ہے۔ کوئی بکھری قوم کبھی نہیں بن سکتی، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ مشہور شعر ہے، بہت ہم بول چکے ہیں، لیکن آج وقت ہے کہ ایک ہو کر ہم لوگ ملت کے حق میں ایک ہو جائیں، نبی کے حوالے سے ایک ہو جائیں، اللہ کی نسبت سے ایک ہو جائیں، بس ایک ہو جائیں ہم، اور ہم اپنے اختلاف کو ملت کے کمزور ہونے کا سبب نہ بنائیں۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتی میرے ساتھی کی بات، اس کو اس پہ عمل کر لینے دو، میں اپنے ہی راستے پہ چلوں گا، جو مجھے اچھا سمجھ رہا ہوں وہی کروں گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں دوسرے کو بھی اس پہ لاؤں گا اور اس کی ٹانگ کھینچوں گا اور اسے گراؤں گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اپنے اخلاص کے ساتھ اپنی اپنی تحقیق پہ چلو، پھر ہم تو ایک ہی مسلک ہے بھائی، ہم اپنے کو مضبوط کریں۔ آج وقت آیا ہے، تمام مسلم جماعتوں کو ایک کرنے کا وقت آیا ہے کہ سب مل کے ہم اپنے اختلافات کو ڈھیلا کریں، کچھ نرم کریں، اور اپنے اپنے چلو بھائی، ہر شخص اپنے قائد کے پیچھے چلے۔ لیکن جو مسلمان ہیں، ہم نے تکفیر نہیں کی ہے، یعنی علماء نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے، ان سب جماعتوں کو جن کے بارے میں آپ عقیدۃ الطحاوی میں پڑھے ہوئے ہیں کہ اہل السنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ نری الصلاۃ خلف کل بر و فاجر و علیہم، ہم ہر نیک و بد کلمہ گو کے پیچھے نماز صحیح ہو جانے کے قائل ہیں، اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے کے قائل ہیں، چاہے نیک ہو چاہے برا ہو۔ لیکن مسلمان ہیں تو اس کی نماز جنازہ بھی ہم پڑھیں گے، اور اگر کہیں موقع ہو جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہو جائے گی ہماری نماز، ہم کو نماز ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ امام متبع سنت کو بنانا چاہیے، لیکن اگر پڑھنے کا موقع آئے تو کسی کے پیچھے پڑھیں گے، مسلمان ہونا کافی ہے نماز پڑھانے کے لیے، اس کے پیچھے پڑھ لیں گے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم اس کا مظاہرہ کریں، اور ہم تمام جماعت والوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھیں، ہمارے مسلک پر ہمیں بصیرت حاصل ہو۔ حضرت امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اہل السنت والجماعت کی تحقیق میں، یہی مسلک دیوبندیوں کا مسلک کہلاتا ہے۔ اس میں پوری بصیرت حاصل کر لیجئے، مضبوط رہیے، بال کے برابر اس سے علیحدہ مت ہوئیے، مگر جو مسلمان اس عقیدے کو نہیں مانتے یا اس مسلک کو نہیں مانتے، وہ مسلمان ہیں، تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں، حقوق اسلام ادا کریں، سلام میں پہل کریں، سلام کا جواب دیں، اور ہم پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق ادا کریں، وہ چھینکے تو الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہیں، اس کے لیے دعائے خیر کریں، وہ بیمار ہو جائے تو عیادت کریں، وہ مر جائے تو جنازے کی مشایعت کریں، وہ محتاج ہو جائے تو حسب حیثیت مالی خدمت کریں۔ یہ سب کے لیے کریں، اس کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ کون سا، بلکہ اس میں تو بہت سی چیزیں وہ ہیں جس میں تو مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا، بس پڑوسی ہونے کو دیکھا جاتا۔